بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ یمن سے حوثیوں کا اسرائیل پر میزائل حملہ، سائرن بجنے لگے۔ یمن کے حوثیوں کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اسرائیل بھر میں سائرن بجنے لگے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فائر کیے گئے میزائل کو اسرائیلی افواج نے مار گرایا۔ اسرائیلی افواج کا دعویٰ ہے کہ میزائل حملے سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ حوثیوں کی جانب سے غزہ کے حوالے سے اسرائیل کو کئی دن سے پیغام بھیجا جا رہا تھا کہ غزہ میں متشدد جنگ کو فوری روکا جائے، جس کے جواب میں اسرائیل نے یمن میں کئی ٹھکانوں پر بمباری کی۔ اسرائیلی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے حوثیوں کے اسلحے کے گوداموں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ فرانس میں نئے سال کی تقریبات کے دوران 1000 گاڑیاں نظر آتش۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانس کے وزیر داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ نئے سال کی تقریبات کے موقع پر اس ملک میں ایک ہی وقت میں لگ بھگ 1000 کاروں کو آگ لگا دی گئی۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق فرانس میں بدھ کی شام 984 کاروں کو آگ لگا دی گئی۔ تقریباً 420 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے 310 افراد پولیس کی حراست میں ہیں۔ انہوں نے ان اعداد و شمار کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ فرانسیسی وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ یہ تشدد ہجوم اور مجرموں کے وحشیانہ اقدامات کا نتیجہ ہے، جو عام طور پر کمزور لوگوں کی املاک پر حملہ کرتے ہیں کہ جن کے پاس نجی پارکنگ میں اپنی کاروں کی حفاظت کے لیے ضروری ذرائع نہیں ہوتے۔ صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی، جنوبی لبنان پر ایک بار پھر جارحیت۔ لبنانی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بدھ کی رات صہیونی حکومت کے فوجیوں نے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کرتے ہوئے بنت جبل علاقے میں واقع قصبے کے کچھ گھروں کو آگ لگا دی۔ دوسری جانب اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان پر وحشیانہ حملے کے بعد ایک بیان میں اعلان کیا کہ فضائیہ نے خطرے کو ختم کرنے کے لیے ایک فوجی گاڑی اور ہتھیاروں کے گودام کو نشانہ بنایا ہے۔ دیر انصاف بدھ کو اسرائیلی ڈرونز نے بیروت کے نواحی علاقے ضاحیہ اور سور شہر پر پروازیں کی اور 2025 کے پہلے دن 2 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ تل ابیب میں صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ کا مظاہرہ۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں قید صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ نے مظاہرے کے دوران کہا کہ ہمیں قیدیوں کی رہائی کے ایک اور موقع کو گنوانا نہیں چاہیے۔ انہوں نے صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو سے مطالبہ کیا ہے کہ مذاکرات کاروں کو معاہدے کے لیے مکمل اختیار دیے جائیں تاکہ صہیونی قیدیوں کو غزہ سے واپس لایا جا سکے۔ صہیونی وزیر اعظم کے دفتر نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ نیتن یاہو نے موساد، شباک اور فوج کے نمائندوں پر مشتمل ایک وفد کو مذاکرات کے لیے دوحہ بھیجنے کی منظوری دی ہے اور یہ وفد جمعے کے روز دوحہ روانہ ہونے والا ہے۔ شام کی سرزمین پر صہیونی جنگی طیاروں کی بمباری۔ صہیونی جنگی طیاروں نے شمالی شام کے حلب شہر میں واقع اسلحے کے کارخانے پر بمباری کی ہے، تاہم ممکنہ ہلاکتوں کے بارے میں کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے۔ اسرائیلی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے دمشق کے مغرب میں واقع تل الشہم فوجی چھاؤنی پر بمباری کی ہے۔ صہیونی فوجیوں نے شام کے جنوب مغرب میں پیش قدمی کرتے ہوئے المنترا ڈیم پر قبضہ کر لیا، جو اس علاقے میں پانی کا سب سے اہم ذخیرہ ہے۔ المنترا ڈیم کا کنیترا صوبے کے لیے ضروری پانی کی سپلائی میں اہم رول ہے، تاہم شام کے موجودہ حکام نے صہیونی فوج کے اس اقدام پر ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 2% اضافہ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 2% کا اضافہ ہوا ہے۔ بیرنٹ خام تیل کئی ہفتوں بعد $76 فی بیرل کی سطح عبور کر گیا۔ دوران ٹریڈنگ WTI خام تیل $73.31 میں فروخت ہوا۔ جنوبی کوریا صدر یون سک یول کی گرفتاری فی الحال ٹل گئی۔ جنوبی کوریا کے تفتیش کار مواخذے کا شکار صدر یون سک یول کی رہائش گاہ پہنچنے کے بعد ان کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہے۔
جنوبی کوریا کی یونہاب نیوز ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ حکام کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور پھر انہیں تقریباً 6 گھنٹے طویل تعطل کے بعد اپنی کارروائی روک دینا پڑی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن کو امریکہ کا بدترین صدر قرار دے دیا۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سبکدوش ہونے والے صدر جو بائیڈن پر شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے امریکی تاریخ کا بدترین صدر قرار دے دیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوپن بارڈر پالیسی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ان کی قیادت کے باعث امریکہ عالمی سطح پر مذاق کا نشانہ بن گیا۔ رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ جو بائیڈن کی اوپن بارڈر پالیسی سے نہ صرف انتہا پسند اسلامی دہشت گردی میں اضافہ ہوگا بلکہ پرتشدد جرائم بھی بڑھیں گے۔ سب میرین کیبل میں خرابی، ملک بھر میں انٹرنیٹ کی فراہمی متاثر ہونے کا خدشہ۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق قطر کے قریب سب میرین کیبل میں خرابی ہوئی ہے۔ پی ٹی اے نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کیبل میں خرابی سے انٹرنیٹ براڈ بینڈ صارفین کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پی ٹی اے کے مطابق کیبل پاکستان کو بین الاقوامی انٹرنیٹ ٹریفک سے جوڑنے والی 7 زیر زمین سمندر کیبلز میں سے ایک ہے۔ ایلن مسک چاند کی بجائے براہ راست مریخ پر جانے کے خواہش مند۔ ایک ایکس پوسٹ میں ایلن مسک نے زمین کے زیر مدار میں زیادہ تعداد میں پے لوڈ کے ساتھ راکٹ لانچر کی اہمیت پر زور دیا جن کو بتدریج مریخ پر بھیجا جائے گا۔ ایلن مسک نے کہا کہ ہم سیدھے مریخ پر جائیں گے، چاند ہمارا دھیان بھٹکا رہا ہے۔ جس پوسٹ پر ایلن مسک نے جواب دیا اس میں کہا گیا تھا کہ اسپیس ایکس کے اسٹار شپ کو مریخ تک پہنچنے کے لیے ایندھن کے طور پر بہت زیادہ سیال آکسیجن کی ضرورت ہے۔ بر وقت مداخلت 2 مسافر طیارے ٹکرانے سے بال بال بچ گئے۔ امریکی شہر لاس اینجلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک سنسنی خیز واقعے کے دوران 2 طیارے ایک دوسرے سے ٹکرانے سے بال بال بچ گئے۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے ایک طیارے کو فوری طور پر رن وے عبور کرنے سے روکنے کی ہدایت کی۔ چین نے امریکہ کی میزائل اسلحہ طیارہ سازی کی کمپنیوں پر پابندی لگا دی۔ چین میں پابندی کی زد میں آنے والی 28 امریکی کمپنیوں میں اسپیس اور سیکیورٹی ادارے شامل ہیں۔ چینی وزارت تجارت کے مطابق مذکورہ کمپنیوں کو ایکسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر لیا گیا۔ فیصلے کا مقصد قومی سلامتی کا تحفظ اور عالمی ذمہ داریاں پوری کرنا ہے۔ ان پابندیوں سے چین میں ان امریکی کمپنیوں اور افراد کے ریل اسٹیٹ اور دیگر اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں مزید 63 فلسطینی شہید۔ المواسی میں محفوظ قرار دیے گئے علاقے پر بمباری کی گئی جس کے نتیجے میں 12 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ خان یونس میں غزہ کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا اور جنوبی لبنان میں حزب اللہ کی سائٹس پر بھی حملہ کیا گیا۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 45,581 ہو گئی۔ شدید سردی اور سہولتوں کے فقدان کے باعث ایک اور نومولود جاں بحق ہو گیا۔ غزہ میں شدید سردی کے باعث جاں بحق بچوں کی کل تعداد 8 ہو چکی ہے۔ بشار الاسد کو ماسکو میں زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش۔ شام کے سابق صدر بشار الاسد کو روس میں مبینہ طور پر زہر دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق انکشاف کیا گیا ہے کہ روس کے دارالحکومت ماسکو میں معزول شامی صدر بشار الاسد کو مبینہ طور پر زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ دوسری جانب روسی حکومت کی طرف سے اس واقعے کی تصدیق یا تردید ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ بغاوت کا الزام جنوبی کوریا کے آرمی چیف اور 2 جنرلز پر فرد جرم عائد۔ جنوبی کوریا کے آرمی چیف سمیت گرفتار 2 فوجی افسران پر بغاوت کے الزام کے تحت فرد جرم عائد کر دی گئی۔ واضح ہے جنوبی کوریا کے صدر نے 4 ہفتے قبل ملک میں مارشل لاء نافذ کرنے کا حکم دیا تھا، مگر اسی روز پارلیمنٹ کی جانب سے مارشل لاء کے خلاف ووٹ دیے جانے پر انہوں نے مارشل لاء اٹھانے کا اعلان کر دیا تھا۔ برطانیہ میں 3 دن کے لیے شدید برفباری کی وارننگ۔
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ انگلینڈ میں اسکاٹ لینڈ اور ویلز میں ہفتے سے پیر تک شدید برف باری کا امکان ہے۔ متاثرہ علاقوں میں 1 فٹ تک برف پڑ سکتی ہے۔ بارش، برف باری، سیلاب اور منفی درجہ حرارت کی وجہ سے اسکول اور سڑکیں بند ہونے کا خدشہ ہے۔ برف باری کی وجہ سے ٹرینوں کا نظام اور پروازیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ برطانیہ کے مختلف شہروں میں شدید بارش سے گزشتہ روز سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔